اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کی آیات جو ہے وہ ہم آیت نمبر 64 سورہ النساء پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تو یہ پیچھے جو ہمیں پتہ چلا کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے منافق قسم کے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے گئے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا چونکہ گناہ بہت بڑا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ ماننا گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پسند نہ کیا تو اب یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی انہوں نے توہین کی اور اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ کی شریعت کو بھی ایک طرف چھوڑ دیا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرط بتائی کہ کیسے اب ان کی معافی کیسے ہوگی، کہ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا پڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استغفار کرنا پڑے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ جو جرم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کیا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب ان کو معاف فرما کر ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ رحیم ہے کہ ان کے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آج کے زمانے میں انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر وہ استغفار کرے اور یہ امید کرے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار کریں گے، کیونکہ یہ حکم خاص اس وقت ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران یعنی کہ حاکم نہ مانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ٹھکرایا۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے کہا گیا کہ اب ان کو جانا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پھر اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو اگر آج کوئی جا کے یہ کہے کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر استغفار کرنا چاہتا ہوں اور تاکہ وہ میرے لیے استغفار کریں گے، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر خالص اخلاص سے ہم مغفرت کی دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور پھر اس گناہ سے بچیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے تک انسان جب بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تواب ہے اور اللہ رحیم ہے، تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، تواب جو ہے مبالغہ ہے اس میں، یعنی کہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ، اور رحیم میں ہم سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا کہ رحیم میں بار بار اور ہمیشگی ہوتی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی بار بار اگر بندہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تب بھی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آیت جو ہے وہ اب کلیئر ہو گئی ہوگی۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اب اسی حکم کی مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت اور اس کو انفورس کر رہے ہیں، اس کو نافذ کر رہے ہیں مزید۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کریں۔ اب یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس وقت کے لیے بھی واضح فرما دی یہ بات، اور یہ بات آج کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ شریعت کا جو فیصلہ ہے، قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہو گئی، پھر اگر انسان اس کو نہیں مانتا، اس کو اپنے لیے حکم نہیں مانتا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایمان سے جوڑا ہے کہ یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میں مومن ہوں، اور پھر اس کو شریعت کے احکامات پسند نہیں ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں پسند، اور آپس کے اختلافات میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پلٹنا چاہتا، اور اپنے کسی بھی امام یا اپنے کسی بھی بزرگ اور جس کو بھی وہ مانتا ہے اسی کی بات پر اڑتا ہے اور تعصب سے کام لیتا ہے، تو پھر وہ اس پر یہ آیت اس پر ثابت ہوتی ہے، اس پر اس آیت کا حکم اس پر بھی ہے، اور پھر دل میں ذرا سا بھی تنگی نہ محسوس کرے کہ ہم شریعت کے احکامات، بعض اوقات انسان کو شریعت کے احکامات میں تھوڑا سا نفس پر بھاری بھی ہوتے ہیں، خاص طور سے وراثت کے فیصلے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہم کو ماننا، جس کو کہ نہیں، ہم مال کا معاملے میں انسان اکثر اس کے اندر طمع اور لالچ ہوتی ہے، لیکن جو انسان ذرا سی بھی تنگی محسوس کرے گا اللہ کے فیصلوں میں، تو پھر جو ہے وہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کو اپنے پورے دل کی رضامندی کے ساتھ شریعت کو قبول کرنا ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں خود کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں امام بخاری نے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا حرہ کے پانی کے بہاؤ کے بارے میں ایک انصاری سے اختلاف ہو گیا اور معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو آپ نے کہا کہ اے زبیر، زمین سیراب ہو جانے کے بعد اپنے پڑوسی کی طرف پانی کھول دو۔ تو انصاری نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے ایسا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا اے زبیر، زمین کو سیراب کرو اور پانی کو روک رکھو یہاں تک کہ پانی تمہاری زمین کی دیوار سے لگ جائے، اس کے بعد اپنے پڑوسی کی طرف پانی کھول دو۔ تو جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو صراحت کے ساتھ ان کا پورا حق دیا، حالانکہ پہلے آپ نے دونوں کو ایک ایسا مشورہ دیا تھا جس سے انصاری کی رعایت کی گئی تھی، لیکن بعد میں زبیر علیہ السلام کو ان کا جو پورا حق بنتا تھا وہ دے دیا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ زمین، چونکہ حضرت زبیر زمین کا جو حصہ تھا وہ اس پر ان کا حق زیادہ بنتا تھا پانی کا، کہ وہ اپنے زمین کو سیراب کرتے پہلے، پھر پڑوسی کو دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے انصاری کے فائدے کی بات پہلے جیسے تھوڑا سا پانی استعمال کر کے باقی انصاری کے لیے پانی چھوڑنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ زبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اس وجہ سے اس نے اس طرح سے بات کی جو کہ بالکل ہی نامناسب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ کوئی رواداری کرتے رشتے کی وجہ سے اور عدل اور انصاف سے ہٹتے کہیں۔ تو یہ تو شان نزول حضرت زبیر بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات جو ہے وہ اس وجہ سے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ اس کا شان نزول یہ ہے، مگر اس کا حکم عام ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور علماء نے ان باتوں اس کی وجہ سے
چند باتیں کہی۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے اندر یہ شرائط نہ ہو۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہونا، دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی برحق ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرا سی بھی تردد سے کام نہ لینا۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ ہر صحیح حدیث جو ہے اس پر انسان اسی طرح سے ہر صحیح حدیث کو اسی طرح سے قبول کرے جیسے کہ اللہ کے کلام سے کوئی بھی حکم ہوتا ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور مذہبی تعصب کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے اپنا منہ نہ موڑے۔ اور یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلے خلیفہ تھے اور امت میں سب سے افضل انسان تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت نہ کرنا، میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں۔ اسی طرح تمام جو علماء ہیں امت کے، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی معصوم تھے، یعنی گناہوں سے پاک تھے۔ ان کے بعد جو بھی ائمہ کرام ہیں ان میں سے کسی بھی امام کی ہر بات ماننا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تمام جو ہمارے 4 امام مشہور امام ہیں انہوں نے بھی اس بات سے منع فرمایا کہ لوگوں ہر بات میں میری تقلید نہ کرنا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اگر میری بات ہو تو میری بات کو وہیں چھوڑ دینا۔ تو ان سب باتوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر آج کوئی مسلمان صرف اپنے امام کی اتنی محبت ہو اس کے دل میں، اپنے امام کے لیے اتنا جذبہ رکھتا ہو کہ اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ اس آیت کے لحاظ سے جو وعید اس میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایسے ایمان کی منافی کر دی، ایسے ایمان کو قبول کرنے سے منع فرمایا اور اپنی قسم کے ساتھ یہ بات فرمائی، تو انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے۔ اگر یہ وہی کرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا کام ہے۔ تو انہی لوگوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم ماننے سے ان کے دلوں میں تنگی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت قسم کے احکامات ان کو دیتے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، جیسے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو سزا کے طور پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی سخت حکم ان کو دیا جاتا یا ان سے کہا جاتا کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکلو، تو یہ ساری ان کے لیے بہت ہی مشکل احکامات ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو آسان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شریعت بہت آسان دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر یہ جو ہے وہ ان احکامات کو، ان آسان احکامات پر بھی اگر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے بہت ہی بہتر اور ان کے دین میں استقامت کا ذریعہ ہوتے، کیونکہ جب انسان ایک نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ فرما برداری کرتے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قبول کرتے خوشی سے، تو ان کے ایمان میں اور مضبوطی آ جاتی، ان کے نیک عمل کی وجہ سے نیکی کے راستے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور کھول دیتا اور کشادہ اور آسان ہو جاتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے بندوں سے کہ جب انسان
پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے ہر حال میں اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، تو پھر بڑے سے بڑی بات بھی اس کو مشکل نہیں لگتی، بڑے سے بڑا حکم بھی وہ آسانی سے کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی فرماتا ہے، آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اپنے دل میں ہی کمزوری ہوتی ہے تو پھر اس کے راستے میں مسائل اور مشکلات بھی آتی ہے، اس کے لیے دین پر چلنا اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کا راستہ روکنا اور اس کو گمراہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ یہ آیات کا تسلسل چل رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے احکامات کو خوشی سے قبول کرتے تو یہ ان کے ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کرتے ہو تو پھر تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ یعنی کہ ایک اچھا وعدہ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ اس زمانے میں منافقت کرتے تھے اور دین سے جی چراتے تھے، ان کو شریعت کے احکامات مشکل لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی میں خوشی سے دین کو قبول کر لے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہ صرف ان کو ثابت قدمی عطا کرتا دین میں، بلکہ ان کو بہت ہی اجر عظیم، بہت بڑا ثواب دیتا اللہ اپنی طرف سے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے دیتا۔ اور ہدایت جو ہے اللہ کی طرف سے جب ہدایت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو توفیق مل جاتی، اس کے لیے صراط مستقیم پر چل کے جنت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت جیسی نعمت نصیب فرماتے، اور دنیا میں بھی وہ اسلام پر ثابت قدم ہو کر چل سکتے اگر ایسا کرے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم داواں ڈول نہ رہے کہ آسان دین کی پسند کریں، اپنی مرضی کے احکامات چاہیں، مشکل حکم ہے تو ہم اس کو نہ مانیں، تو پھر ہمارے لیے ہی مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم بس اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پکا فیصلہ کر لیں اور دین پر جم جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسانی سے اس راستے پر استقامت کی توفیق عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے راستے تک پہنچا دے گا، جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس کے راستے پر لگا دے اور اس پر پہنچا دے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں مسلمانوں کو اس آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، حضرت یہ ابن جریر طبری کی کتاب میں سعید بن جبیر سے یہ ہے رحم اللہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغموم بیٹھے تھے۔ آپ نے پوچھا تم مغموم کیوں ہو، یعنی غم زدہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں اتنے غمگین ہو، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم آپ کے پاس صبح شام آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کل جنت میں آپ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کے پاس نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو جبرائیل یہ آیت لے کر آئے۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا اور اسے خوشخبری دی۔ اس کے بارے میں اور بہت سی احادیث ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کس کو مل سکتی ہے، تو ان میں سے کچھ میں بتاتی ہوں کہ صحیح مسلم میں ربیع بن کعب سلمی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا ہوا تھا، وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی لایا تو آپ نے کہا کہ کچھ پوچھو یا مانگو، تو میں نے کہا
کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کوئی چیز؟ تو میں نے کہا بس یہی۔ تو آپ نے کہا کہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری اس سلسلے میں مدد کرو، یعنی نفلی نمازوں کی کثرت کرو۔ گویا کہ یہ ظاہری بات ہے کہ یہ اسی زمانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے یہ کہ انسان جیسے پہلی جس اللہ تعالیٰ نے ہی خوشخبری سنائی کہ جو صحیح دل سے پورے دل سے اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اتنے بلند درجات والے لوگوں سے جنت میں ملا دے گا اور یہ بہت بہترین رفیق ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہے، ابن کثیر اس میں نے لکھی اپنی کتاب میں، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ابھی جا کر ملا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا رہا ہو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس حدیث کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ دیکھیں یہ حدیث ہم سب کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، چونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اگر ہمارے دل میں سچی محبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اور شہداء کی، نیک لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ قیامت میں رکھے گا۔ یعنی کہ سچی محبت انسان کے دل میں جن لوگوں کی ہوگی، اور یہ دیکھیں محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف قصیدے کسی کے پڑھنا، سچی محبت اگر ہمیں ان سے ہے تو پھر ہمیں ان کی طرح کا بننا بھی ہوگا، اپنے کوشش بھی کرنی پڑے گی کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو پھر یہ سچی محبت کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی بات کو مانے۔ تو اگر ہم واقعی میں اس طرح سے اپنے آپ کو بنا لیں گے اور زندگی کو اس طرح سے گزاریں گے تو پھر ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور یہ خوشخبری ہے کہ پھر ہم بھی ان لوگوں میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں بنائے، آمین۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مزید ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑی بات ہے، ظاہر ہے کہ انبیاء کے قریب ہونا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ملنا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر وہ کوشش دیکھے گا، وہ جہاد ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور ہر حال میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان نیک بندوں کے طریقے کو سمجھ کر اس پر چلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا ہمیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ بہت علیم ہے، یہاں پر صفت علیم لا کر بتایا گیا کہ اگر ہم کوئی بھی قربانی دیتے ہیں، بڑی یا چھوٹی قربانی، تو اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم جو اپنے اندر اپنے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات پر ہم اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے ہماری کوشش۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنا فضل سے یہ خوبی اور یہ انعام دے سکتا ہے اور دے گا وہ اللہ۔